السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بارے میں سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع سے ابتدا ہوگی۔ تو جو جو شروع کی جو آیت ہے اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ یہودیوں نے ایک ہی وقت میں کئی نبیوں کو قتل کیا، اور ظاہر ہے ہر نبی کے ساتھ ان کے مقتدی معاونین ہوتے ہیں، ان کو بھی قتل کیا۔ چونکہ ان کے زمانے میں آپ یہ مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ حیدرآباد میں نبی الگ ہے، سکھر میں نبی الگ ہے، لاہور میں نبی الگ ہے، تو نبی ان کے زمانے میں بہت ہوتے تھے، اور یہ ایسی خبیث قوم تھی کہ جو یہودی انبیاء کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر خوب ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے اور ان کو بتائیں کہ تمہاری خیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑے گا نہیں، وقتی طور پہ اللہ نے مہلت دی ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہیں پکڑے گا نہیں، بلکہ اللہ تمہیں ضرور پکڑے گا۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن ایسا نہ کریں کہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بنائیں۔ اس کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے بہت پیارے انداز میں بات لکھی ہے۔ دیکھیں کافر دو قسم کے ہیں، ایک وہ کافر ہے جو آپ سے جنگ کی حالت میں ہے، جیسے اس وقت غزہ کے اندر اسرائیل اپنی فوجیوں کے ساتھ اترا ہوا ہے، وقتی طور پہ جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وہ تو دشمن ہے۔ تو ایسے دشمنوں سے تو کوئی جو ہے رعایت نہیں ہے، جیسے ہی موقع ملے آپ ان کو جو ہے وہ ان کا سر کاٹیں، ان کے جسم کو کاٹیں، کیونکہ اگر آپ ان کو قتل نہیں کریں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ دوسرے کافر وہ ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، یا آپ ان کے ملک میں رہتے ہیں، امن کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو کسی مدد کی ضرورت ہے، آپ صدقات کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے کسی بھی کام آ سکتے ہیں آپ ان کی، بس ان کے ساتھ یہ دلی تعلق ان سے نہ ہو کہ ان کے فیشن کو اپنانا، ان کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا، ان کے طریقے پر کاروبار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ہر کام اسلام کے مطابق کرو، کافروں کے طریقے کے مطابق نہ کرو۔ پھر تیسرے رکوع میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے تیسرے اور چوتھے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جو مہدی علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے اور امت کی رہنمائی کریں گے۔ تو چونکہ یہ ایک ایسا دروازہ تھا جس میں بہت سارے لوگوں کو موقع مل جاتا کہ وہ امت کو گمراہ کریں اور خود عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ذکر اس صورت میں کیا، اور اسی لیے صورت کو آل عمران کہتے ہیں۔ عمران جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جی تھے، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والد تو تھے نہیں، اور والدہ جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام تھیں، اور یہ عمران جو تھے یہ ان کے نانا تھے، اور ان کی جو نانی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی نانی کا نام تھا حنہ، بڑی ہا نون اور پھر چھوٹی ہا، حنہ، اور اللہ پاک نے تفصیل سے جو ہے وہ ان کا ذکر فرمایا، بلکہ جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا اس رکوع میں۔ پھر اس کے بعد جب مریم علیہ السلام بڑی ہوئیں اور جو ہے وہ پہلے تو جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے نیت کی تھی کہ جو میرے یہاں بچہ ہوگا میں اللہ کے لیے وقف کروں گی اس کو، تو اور یہ جو عمران تھے یہ بیت المقدس کے امام تھے، بڑے امام تھے بیت المقدس کے۔ تو اللہ کی شان بچی پیدا ہوئی، تو اب اس بچی کی والدہ تو لے کے آ گئیں کہ جی میں نے تو یہ منت مانی ہے، تو والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا حضرت مریم کے، تو اب چونکہ یہ امام کی بیٹی تھیں تو اب ان کی تربیت اور پرورش کون کرے، تو اب اس میں جو بیت المقدس کے ائمہ تھے ان میں اختلاف ہوا، اور سب نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑے بزرگ کی بیٹی ہے، تو ہم اس کی جو ہے وہ پرورش کریں گے۔ تو چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ سب دریا میں جا کے یلقون اقلامہم، اپنے اپنے قلموں کو ڈالیں، جو دریا کی روش پہ چل پڑے تو وہ پرورش نہیں کر سکتا، جو اس کے مخالف چلے گا وہ پرورش کرے گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے خالو ہوتے تھے،
تو ان کا جو ہے وہ بھی ائمہ میں سے تھے، تو ان کا جو ہے قلم وہ صحیح چل پڑا، دریا کے روش کے خلاف چلا، تو اس لیے پھر انہوں نے مریم علیہ السلام کی پرورش کی۔ اور پھر مریم علیہ السلام جب بڑی ہوئیں تو الگ سے ان کو گھر دیا، کمرہ دیا، تو جب یحییٰ علیہ السلام جب بھی جاتے تھے تو وہاں پہ بے موسم کے پھل پاتے تھے، جیسے سردیوں میں جو ہے وہ آم ہو گئے، اور اس طرح جو ہے وہ گرمیوں کے اندر جو سردیوں کے پھل ہوتے ہیں، سیب، موسمبی، اس طریقے کی، تو یہ ساری اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ مردہ پرندوں کو زندہ کر دیتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ جو کوڑی ہوتا تھا، اور جس یعنی اس زمانے میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب ڈاکٹری بہت عروج پر تھی، تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے معجزہ دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ انسانی علم نہیں ہے بلکہ یہ کوئی دوسرا ہی علم ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا تو اللہ پاک نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا۔ اسی طرح مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ تم ابھی کیا کھا کے آئے ہو اور تم نے اپنے گھروں میں کیا رکھا ہوا ہے۔ جیسے عام طور پہ ہمارے گھروں میں 5 کلو آٹا ہے، 2 کلو چینی ہے، فریج کے اندر جناب 1 سالن رکھا ہوا ہے، کریم کا پیکٹ ہے، دودھ 2 کلو رکھا ہوا ہے، اس طرح وہ بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھروں میں کیا ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو یہ ان کے معجزے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا اسی وجہ سے۔ پھر آگے چل کر جب پارہ ختم ہوتا ہے اور چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، اور آخر تک اس پارے کے آخر میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن بہت زیادہ برے لوگ زیادہ ہیں، اور خاص طور پہ بات بیان کی گئی کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ وہ ایسا کرتے تھے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، منہ ٹیڑھا کر کے وہ آیتیں پڑھتے تھے جس سے لوگ حکم کو برا سمجھیں، الٹا سمجھیں۔ جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک لطیفہ ہے لیکن آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اس لطیفے سے، کہ کسی کے یہاں انتقال ہوا تو وراثت میں آپ کو پتہ ہے ماں بیوی کا بھی حصہ، ماں کا بھی حصہ ہوتا ہے، بچوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو ماں مولوی صاحب کے پاس آئی، ہے تو ایک لطیفہ یہ، اور کہا مولوی صاحب یہ سارا مال جو ہے وہ تم مجھے دے دو، میں تمہیں اتنا اتنا دوں گی۔ مولوی صاحب نے کہا صحیح ہے۔ اور جب سب وراثت میں بیٹھے تو ماں نے کہا یہ تو سب میرا ہے، تو کہا اختلاف ہوا، کہا چلو بھائی مولوی صاحب سے فیصلہ کراتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں بھائی یہ سارا جو ہے ماں کا ہے یہ۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں قرآن سے کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ثابت کریں، تو انہوں نے سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کا سب، آپ سمجھ گئے؟ دیکھتے ہیں نا وما کا سب، یہ تو عربی کے اعتبار سے ہے، تو انہوں نے کیا پڑھا ماں کا سب، تو اس سے ثابت کیا کہ سارا کا سارا ماں کا ہے۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک لطیفہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کمبخت یہودی اس طرح کر کے شریعت کو بدلتے تھے۔ پھر جہاں سے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ قرآن شریف کی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ ہم لوگ آج اللہ کے راستے میں دیتے تو ہیں لیکن جو ہے ہم گھٹیا چیزیں دیتے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی اور جو کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں اور جو بیکار ہوتی ہیں، ہم وہ دیتے ہیں۔ تو یہ ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی ہم جو ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، بلکہ وہ ہم دوسروں کو دیں، اپنے پاس ہم نہ رکھیں۔ آج چونکہ کیپٹلزم کا دور ہے تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرے پاس ہر چیز اچھی سے اچھی ہو، یہ ایک مقابلہ لگا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں پسندیدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اچھی چیز ہے وہ آپ اس کو آگے کر دیں اور آپ خود ہلکی چیز پر گزارا کریں۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جب ایک اچھی چیز آپ کے پاس ہے اور اگر آپ نے وہ چیز آگے کر دی کہ بھئی میں جو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ سے لوں گا، تو آپ کا دل خود بخود مرنے کا چاہے گا اور جنت میں جانے کا چاہے گا۔ اور اگر اچھی چیز آپ کے پاس ہے اور وہ آپ اپنے ہی استعمال میں لے رہے ہیں تو آپ کا دل مرنے کا چاہے گا ہی نہیں، بلکہ آپ تو یہی چاہیں گے کہ بھئی میں ہمیشہ یہیں پر رہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی اور اس پر صحابہ نے بڑے اچھے طریقے پہ عمل کیا ماشاءاللہ۔ ایک صحابی تھے مدینہ کے مسجد کے قریب ہی ان کا باغ تھا، بیرحا اس کا نام ہے، فضائل اعمال میں شیخ الحدیث صاحب نے تفصیل سے لکھا ہے۔ تو وہ جو ہے
وہ حضور کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ تو اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو ایسے ہی صحابہ کی بہت مثالیں، ایک صحابی کے پاس گھوڑا تھا، انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ایک صحابی کی باندی تھی، بہت محبت کرتے تھے اس سے، اور اس باندی کو جو ہے جب یہ آیت سنی تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو ہمیں یہ چیز سکھائی گئی کہ تم بھی جس چیز میں تمہارا دل لگے اس کو اپنے پاس نہ رکھو، بلکہ اس کو آگے کر دو۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا۔ پھر یعنی قرآن نے ہمیں یہ سکھایا۔ پھر آگے چل کے اسی صفحے کے آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ صحابہ اوس اور خزرج جو تھے، انصار، یہ مسلمان قبیلہ تھا، تو یہ حضور کے آنے سے پہلے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آپس میں بہت لڑتے تھے۔ تو یہودی جب ان کو دیکھتے تھے تو یہودی جلتے تھے کہ ان میں محبت کیسے ہو گئی، کیونکہ یہ یہود ہمیشہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کی پالیسی یہ ہے توڑو ایک دوسرے کو ان کو آپس میں، اور پھر ایک دوسرے سے لڑاؤ، کمزور کر کو پھر خود حکومت کرو۔ تو یہ مدینہ میں بھی یہی کرتے تھے، لیکن جب صحابہ مجتمع ہو گئے آپس میں تو ایسے ہی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا اور اس نے زمانہ جاہلیت کے، غالباً اس کا نام تھا شماس بن قیس، اور اس نے زمانہ جاہلیت کے اشعار پڑھ کے صحابہ کو بہکانا شروع کیا۔ قریب تھی کہ لڑائی شروع ہو جائے۔ پھر حضور کو بات پتہ چلی، حضور تشریف لائے، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ دیکھو تم کافروں کی چاہت پر چلو گے اور ان کی اطاعت کرو گے تو یہ تو تمہیں جو ہے وہ کافر بنا دیں گے، اس لیے تم آپس میں مجتمع رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ان کافروں کی باتوں پر دھیان مت دو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جس میں بتایا گیا اس امت کو کہ تمہارا فرض منصبی کیا ہے۔ تم مال و دولت جمع کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، تم جو ہے وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، بلکہ تم تو دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آئے ہو۔ تمہارے تو جو اس امت کی فضیلت ہے وہ تو یہ ہے، جیسے اس امت کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ امت جب تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک دوسری امتیں جنت میں نہیں جائیں گی، آئی تو سب سے بعد میں ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت جو ہے وہ دین کا کام کریں گی، تبلیغ کا کام کریں گی، دین کے پھیلانے کا کام کریں گی، چاہے وہ جہاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ تبلیغ کی شکل میں ہو، چاہے وہ علم کے راستے سے ہو۔ فی سبیل اللہ بہت عام ہے، تو ہر آدمی اپنے ذمے کا کچھ کام کر کے اس میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ پھر آگے چل کے چند رکوعات میں غزوہ احد کا تذکرہ کیا گیا۔ غزوہ بدر تو بہت مشہور ہے، غزوہ احد مشہور نہیں ہے۔ غزوہ احد میں ایک شروع میں 1000 مسلمان تھے، لیکن بعد میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ منافق تھا، وہ اپنے ساتھ 300 اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس ہو گیا تھا، تو مسلمان 700 رہ گئے تھے، اور کافر جو تھے وہ 3000 کے قریب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو کہا تھا کہ تم اس پہاڑ پر رہنا، ہٹنا نہیں، اور ان سے تھوڑی غلط فہمی ہو گئی، بات سمجھ نہ سکے وہ، تو شروع میں جو جنگ جیتی ہوئی تھی وہ اس جگہ سے ہٹ گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ اس جگہ سے ہٹ گئے ہیں تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمان بیچ میں آ گئے، تو وقتی طور پہ مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ تو اس پر 2-4 رکوعات کے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو تمہاری غلطی تھی، اگر تم اپنی غلطی نہ کرتے تو ہم تمہیں فتح ہی عطا فرماتے، جیسا کہ بدر میں ہم نے تمہیں فتح دی تھی۔ اور پھر مسلمانوں کو تسلی بھی دی کہ فکر نہیں کرو، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس سے پہلے تم کافروں کو بھی تو نقصان پہنچا چکے ہو، اور یہ چیزیں جو ہے ان رکوعات میں بیان کی گئیں۔ اور پھر اس کے بعد کافروں کو دھمکی دی گئی کہ لا يحسبن الذين كفروا، کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ آج ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں اور ہم ان کی پکڑ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہیں، بلکہ ایک وقت آئے گا ہم ان کی پکڑ کریں گے۔ وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان سے غافل ہے۔ اور پھر آگے چل کے مال والوں کو بھی تھوڑی تنبیہ کی گئی کہ جو مال میں بخل کرتے ہیں، یہ بخل کرنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہم نے مال اس لیے نہیں دیا کہ وہ مال جمع کر کر کے رکھے، بلکہ فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ مال ان کا طوق بنا کے جو ہے ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی اس مال کو جو ہے وہ جہنم میں تپا کے پھر اس کے یعنی مسلمانوں کے جو ہے وہ پہلوؤں میں اور سر میں
اور داغا جائے گا اس کو۔ تو اللہ ہم سب کو جو ہے وقت پر جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخر میں جب اللہ کے نبی نے کہا زکوٰۃ دو تو یہودی مذاق اڑانے لگے، اور پھر یہودی کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو اللہ کے نبی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم جو ہے وہ بہت بکواس کرتے ہو، سمجھ تو تمہیں آتی نہیں ہے اور تم بکواس بہت کرتے ہو، تو تم صبر کرو، جب وقت آئے گا تو پھر ہم عنقریب تم سے اس کا حساب کتاب لیں گے۔ اور پھر جو آج کا آخری رکوع ہے جہاں تقریباً 3.25 پارے ہو جاتے ہیں، اس میں فرمایا گیا کہ اللہ کے جو سمجھدار بندے ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں یہ دنیا بے مقصد تو بنائی نہیں، تو نے اس کو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، لہذا یا اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا، ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ یا اللہ تو نے اپنا نبی بھیجا، ہم نے اس کی اتباع کی، تو یا اللہ تو اس نبی کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈرتے بھی رہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔